بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی غلطی کا احساس نہ ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یا مسئلہ ہے تو اس کو اللہ کی ذات نے بنایا ہے۔ اس میں ہم کون ہوتے ہیں اس انسان کو تانا دینے والے، اور اس میں اس انسان کا کیا قصور ہے؟ آج ہم اسی سلسلے میں تاریخی واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو ذر نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا، بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر کہتے ہوئے اٹھا، خدا کی قسم میں اسے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے روندو گے نہیں میں اس مٹی سے نہ اٹھوں گا۔ یقیناً تم معزز محترم ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کی رخسار چوم کر بولے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی بہت سی حد تک امیز باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں معاف کر دیں یا معذرت نہیں کرتا۔ سچ ہے ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کرتے ہیں اور ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے۔ معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہنے میں ہمیں شرم آتی ہے، معافی مانگنا ہمیں برا لگتا ہے۔ خدا ہمیں لوگوں کی دل آزاری سے بچائے۔ دل آزاری اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تاریخ کا سنہری دور رہا ہے۔ آپ نے اپنی رعایا کو سارے حقوق دیے لیکن خود بہت سادہ زندگی بسر کی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ عراق میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کا گزر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہوں اور ان سے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانے کی بات کرتی ہوں۔ وہ عراق سے چلی اور آپ کے پاس آئی۔ لوگوں سے آ کر گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں ٹاٹ کا پردہ لگا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ کہتی ہیں، میں نے دروازے پر دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلایا۔ اندر داخل ہوئی تو بڑا صحن تھا اور ایک طرف پانی کا کنواں تھا، ایک بڑا سا درخت تھا اور ایک عورت درخت کے نیچے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی تھی۔ بوڑھی عورت بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کیسے آئی؟ وہ بولی، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے آئی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے دروازہ کھولا تو کوئی صاحب تھے۔ وہ کہنے لگے، اتنی دیر لگا دی، کب سے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی ہوں؟ اس صاحب نے کہا، بس کچھ مصروف ہو گیا تھا۔ بالٹی پکڑی، کنویں سے پانی لائے، اس عورت نے برتن دھوئے۔ بوڑھی عورت سمجھی کہ یہ دونوں گھر میں ملازم ہیں۔ فارغ ہونے پر بہت صاحب درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو عورت نے رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکہ لا کر انہیں دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس عورت نے کہا، مل لو حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ بوڑھی عورت نے کہا، کون ہے امیر المومنین؟ کہتی ہے، یہی تو امیر المومنین ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر سرکے کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ عورت نے آپ کو کہا کہ میری 5 بیٹیاں یتیم ہیں، ان کا کوئی وظیفہ لگا دیں۔ حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ میری رعایا میں کوئی انسان اتنا مجبور بھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو ایک بیٹی کا 1000 دینار سال کا لکھا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا اور اسی طرح چوتھی کا وظیفہ لکھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا وقار بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ آپ نے قلم رکھ دیا اور 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا۔ اس عورت نے کہا، 5ویں کا وظیفہ کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ نے کہا، جب تک میں وظیفہ لکھ رہا تھا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور تب میرا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا تھا، لیکن اب تم نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی ہے۔
اب میں جو بھی لکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اب بات میری ذات پر آ گئی ہے۔ تم دوسری 4 سے کہنا 5ویں کو بھی اس میں سے حصہ دے، اس لیے اب میں نہیں لکھوں گا، یہ لے جاؤ اور جا کر عراق کے گورنر کو دکھانا۔ وہ جب گورنر کے پاس پہنچی تو اس نے وہ خط گورنر کو دکھایا تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عورت بھی رونے لگی اور کہا کہ میری بچیوں کا کیا بنے گا؟ اس گورنر نے کہا میں جب تک گورنر رہا تو میں وظیفہ دوں گا، اور اگر نہ بھی رہا تو میں مالدار ہوں، ذاتی طور پر وظیفہ دوں گا۔ اس عورت نے وجہ پوچھی تو گورنر نے جواب دیا اگر امیر حضرت عمر جیسے ہوں، اللہ گورنروں کے دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امیر المومنین جیسے حکمران عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرے اور ان کی طبیعتوں میں سادگی پیدا ہو۔